یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائیوں کا تفصیلی واقعہ آپ نے سنا۔ اب بات یہ ہے کہ زلیخا بی بی کا نکاح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا یا نہیں؟ تو محدثین حضرات اس بات کا انکار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوا، کیونکہ ایسی عورت جو ہے کسی نبی کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے جو حنبلی مسلک کے تھے انہوں نے باقاعدہ اس پر ایک رسالہ لکھا، لیکن مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ نکاح ہوا تھا، حالانکہ گناہ گار تھی لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کی۔ الطائب نظم تم اللہ اعظم بنا اور کماکان تو اس نے توبہ کر لی، اور جب توبہ کر لی تو گناہوں سے بری ہو گئی اور یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی۔ اور پھر مفسرین حضرات نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام سے زلیخا کو 3 اولادیں ہوئی، 2 بیٹے تھے، ایک کا نام افراہیم، دوسرے کا نام افشا تھا، اور ایک بیٹی تھی رحمت جس کا نکاح بعد میں ایوب علیہ السلام سے ہوا۔ تو نکاح میں تو آئی تھی، اور یہ جو توبہ کیا استغفار کیا اپنے لیے، تو بات یہ ہے مفسرین حضرات نے لکھا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہیں جب تک انہوں ادا نہیں کیا جاتا تو وہ معاف نہیں ہوتے۔ جیسے دیکھیں ایک شخص نے بلوغت کے بعد نمازیں نہیں پڑھی، اب وہ 30 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے کہ آئندہ میں قضا نہیں کروں گا، تو وہ جو نمازیں رہ گئی ہیں وہ اس کے ذمہ ہیں اور توبہ سے معاف نہیں ہوگی۔ توبہ سے زیادہ زیادہ قضا معاف ہوگی، جو قضا کا گناہ ہے وہ معاف ہو جائے، لیکن اس کو نماز ساری دورانی پڑے گی۔ ایک آدمی کے پاس مال ہے، اللہ حافظ نے مال دیا اس کو، اس نے کافی سال زکوٰۃ ادا نہیں کی اور اب زکوٰۃ ادا کرنا شروع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے کہ آئندہ میں اس طرح نہیں کروں گا، تو یہ توبہ قابل قبول نہیں، یہ تب تک قبول نہیں جب تک وہ زکوٰۃ دیتا نہیں، زکوٰۃ دیتے۔ اسی طرح اگر کسی کا مال ضبط کر دیا اور اگرچہ وہ مال واپس بھی کر دیا تب بھی اس کی توبہ قبول نہیں جب تک توبہ نہیں کرتا۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو توبہ سے معاف ہو جائیں، جیسے شراب پی لی، زنا کر لی، تو ایسے گناہ جیسے بعض گناہ ہیں جو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو جب تک ان کی قضا نہ کی جائے، جب تک ان کو ادا نہ کیا جائے وہ معاف نہیں ہوتے۔ اور یہ ایسا گناہ نہیں تھا جو توبہ سے معاف نہ ہو۔ نوح علیہ السلام کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی کفر پہ تھے، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ ایسی عورت نکاح میں نہیں آ سکتی، تو وہ نبی کے نکاح میں تھی۔ تو جب فصیل لکھا یعقوب علیہ السلام اور فرزندوں کا جب ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام سے بات، تو یوسف علیہ السلام کی اس وقت عمر 120 سال تھی۔ جب 120 سال پر پہنچی تو انہوں نے دعا کی، وَعَلَّمْتَنِي تَعْوِيلَ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَأَنْتَ وَلِيُّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ تو نے مجھے خوابوں کا علم دیا، اور بغیر نمونے کے زمین آسمان کے بنانے والے، تو یہ دنیا آخر میں کا ساز ہے، اب مجھے نیکوکار میں ساتھ ملا دے وَحَقْنِي مِنَ الصَّالِحِينَ۔ تو فاطر کہتے ہیں بغیر نمونے سے ایسی چیز کو بنانا جس کا پہلے کوئی نمونہ نہ ہو، بغیر مثل کے کسی چیز کو بنا۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان زمین کا پہلے کوئی مثل نہیں تھا، اللہ رب العزت نے بغیر مثل کے بنا دیا۔ آسمانوں کا ذکر تو بار بار متعدد مرتبہ آیا کہ وہ 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں، ان کا ذکر صرف سورۃ طلاق میں آیا ہے۔ زمینیں 7 ہیں، اور زمینیں 7 اس طرح طے ہوتے ہیں جس طرح آسمان طے ہوتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں 7 زمین سے مراد 7 بڑے اعظم ہیں، یا افریقہ اور چین وغیرہ ایسے ملک ہیں، یہ جو بڑے اعظم کہتے ہیں ان کو یہ مراد ہے، یہ نہیں ہے، 7 زمینیں ہیں۔ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی نے کسی کا ایک بالش بھی اگر زمین قبضے کر لی تو اللہ تعالیٰ قیامت دن 7 زمینوں کو اس کے گلے میں ڈالے۔ اور بھی فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، آپ ہمارے نیک کاروں کے ساتھ ملا دیں۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، تو یہ غیب کی باتیں ہیں،
جو ہم آپ کی طرف وہی کہتے ہیں۔ غیب صرف اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العزت کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور بھی علم غیب جانتا ہے تو وہ آدمی کافر ہے، وہ ایمان سے نکل گیا، وہ خارج الاسلام ہو گیا، وہ اسلام سے نکل گیا۔ ہدایت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، ہدایت آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے بہت زور لگایا کہ ان کے چاچا ابو طالب اسلام لے آئے، لیکن وہ اسلام لے کر نہ آئے، وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ ان الا ذکر للعالمین وما تسألهم علیہ من اجر ان الا ذکر للعالمین۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب یہ ملا، بادشاہت ملی، جو ریان بن ولید بہت نیک دل بادشاہ تھا، اس نے کلمہ پڑھا یوسف علیہ السلام پر۔ تو جب ایمان لے آیا تو اس نے کہا حضرت اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے آپ پر کلمہ پڑھا ہے اور میں بادشاہ رہا ہوں، تو اب یہ تخت تاج آپ لے لو۔ تو اس سے یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ بن کے پھر دین کا کام جو نبوت کا پیشہ ہے وہ بہت خوب چلا۔ وما تسألهم علیہ من اجر۔ تو وظیفہ کیسا ہے؟ بیت المال سے وظیفہ لینا، بیت المال سے وظیفہ لینا حاکم کے لیے جائز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہیں لیتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ لیں، وہ خلفاء آپ سے پہلے وہ لیتے تھے، آپ کیوں نہیں لیتے؟ تو انہوں نے فرمایا میں بیت المال پہ بوجھ پڑنا نہیں چاہتا ہوں، مجھے اللہ رب العزت نے بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ اکثریت ہمیشہ کفار کی رہی ہے۔ یہ کفار مکہ آیا آپ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ آپ کہتے ہو میں حق پہ ہوں، ہم کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، چلو لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ زیادہ کس کے پاس ہے، زیادہ آپ کو حق پاس سمجھتے ہیں ہم حق۔ تو ہمیشہ اکثر کفار کی رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک توحید تھا، نوح علیہ السلام کے بعد شرک شروع ہوا، اب یہ قیامت تک چلے گا، حتیٰ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام جو علاقوں میں حکومت کریں گے وہاں اسلام ہوگا، باقی جو دوسرے علاقے جیسے چین ہے، جاپان وغیرہ وغیرہ وہاں تو کفر رہے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو ہم کو سب کو ہدایت دے۔